نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بیان میں ہم ایک عظیم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ انسانیت کا اصل واقعہ ہے۔ اس میں ہمیں علم ملتا ہے، امتحان ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر توبہ کا سبق ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر مختلف جگہوں پر کیا، سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ الحجر، سورہ طٰہٰ اور بھی جگہ۔ آج ہم ان آیتوں کے ذریعے تفسیر کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سمجھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ 30 میں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی بات غلط نہیں تھی، ان کا اشارہ تھا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد کرے گا، لیکن اللہ کی حکمت انسان کو علم اور اختیار دینا تھا۔ اللہ کی حکمت ہمیشہ انسان کی سمجھ سے اوپر ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سبحانک، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر آدم نے سب نام بتائے۔ یہاں اللہ نے ثابت کر دیا کہ انسان کو ایک خاص قدرت دی گئی ہے، علم سیکھنے اور سمجھنے کی۔ فرشتے علم میں قاصر تھے لیکن انسان کو علم اور عقل کا مقام ملا۔ علم انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سورہ الحجر 28-29۔ جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کو حکم دیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم اور عزت کا تھا۔ سجدے سے مراد تقدیس اور اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا۔ سورہ الاعراف۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ جب میں نے حکم دیا، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ اللہ نے اسے لعنت دی اور قیامت تک کے لیے رد کر دیا۔ تکبر سب سے پہلا گناہ تھا جو شیطان نے کیا اور اسی گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ 35۔ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے دیا لیکن ایک درخت سے منع کر دیا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا، انسان کے اختیار کی آزمائش۔ سورہ الاعراف۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہ ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے کہا تمہیں اللہ نے اس درخت سے منع اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا، جھوٹ بولا، انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ترنت ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کیا۔ انسان غلطی کرتا ہے مگر اصل کامیابی توبہ ہے۔ سورہ الاعراف۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ غلطی کے فوراً بعد توبہ کرے۔ سورہ بقرہ۔ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنا اور گزارنا ہے، جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ آدم، حوا اور ابلیس سب کو دنیا میں اتار دیا گیا۔ یہاں انسان کا امتحان شروع ہوا۔ دنیا اصل گھر نہیں ہے، یہ صرف امتحان کی جگہ ہے، اصل منزل جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، تکبر نہ کرو کیونکہ ابلیس تباہ ہوا تکبر کی وجہ سے۔ نمبر 2، غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرو
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بچ گئے توبہ کی بدولت۔ نمبر 3، دنیا امتحان ہے، اصل گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں غلطی کے بعد فوراً توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔